الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله صدق الله العظيم. اللہ بھی یہی چاہتے ہیں ہم سے، لیکن ہم آج خود ہی گم ہو گئے، کھو گئے. اب مسلمان تلاش کر مل نہیں رہا. ہم ایسے کھو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خود آج تلاش نہیں کر پا رہے. حیرت ہے. وہ ایک آدمی تھا نا، وہ اکثر گم ہو جاتا تھا. وہ خود ہی کہتا تھا کہ وہ جہاں کہیں نکل گیا اکیلا، اب وہ کھڑا ہوئے پریشان ہے. کئی کہہ رہے بھائی کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہو؟ جی میں تو گم ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا میں کہاں گم ہوا. کہتے بھائی آپ کہاں گم ہو گئے، کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ کہتا دیکھیں میں سمجھ ہی نہیں آ رہا کدھر گم ہو گیا. اب اس کو اس کے دوست نے سکھایا کہ دیکھو جب تمہیں لگے کہ تم کھو گئے ہو، گم ہو گئے ہو، تو بس تم نے اپنے ایک ہاتھ سے یہ دوسرے ہاتھ کو پکڑنا ہے اور کہنے کہ میں گم نہیں ہوا، میں تو یہ رہا. ایسے ہی آج ہمیں تلاش کر کر اپنے ہی لوگ مل نہیں رہے، گم ہو گئے ہم سے. اب یہ دیکھیں نا مہینہ نکل رہے. اب میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کہیں آپ لوگ یہ چاند دکھنے کے بعد تو گم نہیں ہو جائیں گے؟ یہ تو ہم بچپن سے ہر سال یہ دیکھ رہے، گم ہو جاتے ہمارے اپنے لوگ. حالانکہ یہی سیکٹر 4D ہوگا، یہی سرجانی ٹاؤن ہوگا اور یہی یہاں کے آباد لوگ ہوں گے، ان کے گھر بھی ادھر ہی ہوں گے، لیکن یہ مجمع پتہ نہیں کہاں گم ہو جائے گا. یہ لوگ کہاں گم ہو جائیں گے، نوجوان کہاں گم ہو جائیں گے. کیا اللہ صرف ہمیں رمضان میں روٹی کھلا رہے تھے؟ وہ اللہ ایسے ہیں، بلکہ وہ اللہ تو ایسے ہیں کہ نہ ختم ہونے والی زندگی تک روٹی کھلائیں گے. لیکن ہم گم ہو جاتے ہیں. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا ہم کدھر گم ہوئے. اور دین، اسلام، شریعت، قرآن، ذکر، اذکار، معمولات، عملیات، مسجد، یہ سب پھر ہمارے سامنے سے اوجھل اور ایسے گم ہوں گے دنیا کے معاملات اور بکھیڑوں کے اندر کہ پھر اگلا سمجھا بھی رہے تو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی. بالکل اسی طرح کہہ رہے ہیں بھائی میں گم ہو گیا. وہ کہہ رہے بھائی یہ میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، ورنہ آپ اپنا ہاتھ خود بھی پکڑ سکتے. تھوڑا سا لوجک کی بات ہے بس، کہ انسان اپنے آپ کو خود میں پکڑ لے اکیلے اور محاسبہ کرے، رات میں سوچے. اگر اس کو رات میں وقت ملے گا پھر گم ہو جانے کے بعد، بعض ایسے ہوں گے ان کو دن میں بھی وقت مل جائے گا، کچھ ایسے ہوں گے ان کو اور بھی کسی وقت ملے گا، لیکن انہیں سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ بھائی آخر میں کیسے گم ہوا اور یہ میں واپس کیسے جا سکتا ہوں. اور بعض دفعہ دوسرے بھی لوگ اس کو یاد دلاتے ہیں بھائی دیکھو آپ گم نہیں ہوئے، آپ واپس آ سکتے ہیں. بعض دفعہ انسان بیٹھا ہوتا ہے ایسے بیٹھے بیٹھے خیالوں میں گم ہو جاتا ہے. اب حالانکہ سمجھدار انسان ہے لیکن معاوف ہو جاتا ہے، اب اس کی عقل ہی کام نہیں کر رہی. بڑے بڑے لوگ ایسے گم ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا اب تو بچے بھی گم ہونے لگ گئے. ہمارے تو یونیورسٹی میں ہمارا تو رونا یہی ہوتا ہے، بیٹھے کلاس میں ہوتے ہیں گم ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کہاں بیٹھے ہوئے. چھوٹے چھوٹے بچے اب گم ہو رہے ہیں، تلاش کرنا پڑ رہا ہے. تلاش برائے گم شدہ، ہم بھی لکھ کے لگا دیں گے یہاں، تلاش برائے گم شدہ نمازی، تہجدی، اعتکافی اور صلاتی اور ذکری اور فلانا ڈمکانا رمضانی. یہ ہمارے رمضان کے چہرے، یہ لوگ گم ہو گئے انہیں ہم، اور اللہ نہ کرے ہمارے نمازی بچے نہ گم ہو. جب بڑے گم ہو رہے ہیں تو یہ تو ان کے بعد تو دلیل ہے نا پھر کہ بھائی بڑے گم ہو گئے، حضرت آپ چھوٹے میاں کی بات کر رہے ہیں. چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں تو
سبحان اللہ. تو بھائی بتائیں بھائی آپ لوگ نے گم ہونے کا ارادہ تو نہیں کر لیا؟ ہاں یہ ہر سال کا ہمارا نا رونا اور دکڑا ہے بھائی. کیا کریں, ہمیں ہر سال ہم سمجھاتے لیکن لوگ گم ہو جاتے. بھائی مسجد کے اندر ہم نے باجماعت نماز کا اہتمام پورا سال پوری زندگی کرنا ہے انشاءاللہ. کرنا ہے نا بھائی سب نے؟ کوئی گم تو نہیں؟ ابھی بھی ہو سکتا کچھ لوگ گم ہو, پیچھے والے بات نہیں سن رہے ہو بھائی, ابھی سے ہی گم ہو جاؤ. بعد میں کیا گم ہونا. تو بھائی یہ بچوں کے بعد تو دلیل آ جائے گی کہ حضرت بڑے نہیں, آپ بڑوں کو تو لائے پہلے, پھر ہم چھوٹے بعد میں. تو یہ نہیں کرنا ہے بھائی. ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ مسجد کو, اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے. ہمارا گھر اللہ آباد فرمائیں گے. جو مساجد کو آباد نہیں کرتے اللہ ان کے گھروں کو ویران کر دیتے ہیں. پھر وہ کبھی کسی عامل کے پاس بھاگتے ہیں, کبھی کسی پیر کے پاس بھاگتے ہیں, کبھی کسی شیخ کے پاس بھاگتے ہیں, حالانکہ ان کا علاج ان کے اپنے اسی ہاتھ میں, دوسرے ہاتھ میں ہوتا ہے. ایسے پکڑ لیں بس, یا اگر ایسے نہیں پکڑ سکتے تو ہمارے پاس آ جائے, ہم پکڑ لیں گے, ایسے ہاتھ پکڑ لیں گے انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے کوشش پوری کریں گے ہاتھ پکڑ لیں آپ کا. جب یہ پکڑ لیں گے, کیونکہ ممبر سے تو صحیح بات چلتی ہے نا, امام جو بھی ہمارا ہوتا ہے وہ 20 سال تک سمجھاتا ہے, سکھاتا ہے, بھائی ایسے نہیں ایسے کرو. لیکن یہ کہتا ہے نہیں جی میں تو پیر صاحب جو کہتے ہیں نا ویسے کروں گا. حالانکہ کہتا بھی ہے کہ ہاں یار امام صاحب ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے بندے نظر آتے ہیں اور بڑے سمجھدار بھی دکھتے ہیں, اور ان کی تعلیم بھی بڑی ہے, اور ماشاءاللہ علمی تعلیم دنیاوی بھی اچھی ہے اور دینی بھی اچھی لگتی ہے. اور پیر صاحب کیا ہیں؟ جاہلوں کے جاہل, اور جس کو جاہل مطلق یا اس سے بھی بڑا درجہ دیا جائے وہ ہوتے ہیں. اور لیکن کیا کہتے ہیں جی وہ ہمارے بس پیر صاحب ہیں, پیروں کے پیر ہیں ہمارے, جو ہے نا وہ باپ دادوں کے بھی پیر ان کے باپ دادے تھے, تو جی وہ بس ٹھیک ہے جی صحیح ہے, علم تو نہیں ہے, جہالت تو ہے, لیکن جی پیر صاحب نے ایسے بھی نہیں ایسے بولا ہے. اور وہ بالکل شریعت کے خلاف عمل ہے کہ بھائی نماز کوئی نہیں پڑھنی ہے, بس ذکر کرو نماز ہو جائے گی. آج یہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں. تو بھائی یہ گم نہیں ہونا ہم نے, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اپنے آپ کو ماحول سے جوڑ کے رکھنا ہے. اگر آپ ماحول سے جڑے رہے, اس اللہ کے ماحول کے اندر رہے, یہ فرشتوں کا ماحول ہے. اگر اس ماحول میں آپ پورا سال جڑ گئے انشاءاللہ, اور آپ نے اپنے آپ کو گم نہیں ہونے دیا, گم کرنا ہے تو بھائی اللہ کے ماحول میں گم کر دو اپنے آپ کو. پھر آپ دیکھیں آپ کے اللہ کام کیسے بناتے ہیں دنیا کے سارے, آخرت کے کام سیدھے کر دیں گے اللہ. لیکن اس کے لیے بھائی جڑنا پڑے گا. اللہ کے گھر کو جتنا زیادہ آپ وقت دیں گے, اللہ دیکھیں پھر آپ کے تھوڑے سے وقت کے اندر بھی کاروبار کو ایسا چلا دیں گے نا کہ آپ اگر 24 گھنٹے بھی دیتے تو وہ 2-3 گھنٹے میں نہیں ہو. اللہ ایسی برکت ڈالے آپ کی دکان میں, اللہ برکت ڈال دیں گے آپ کی زندگی میں, آپ کے جسم میں, آپ کے گھر میں, آپ کے اولاد میں, اہل میں, عیال, ہر چیز میں اللہ برکت ڈال دیں گے. لیکن اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ بندہ کہتے ہیں یا اللہ آپ پہلے چل کے آئیں. اللہ کہتے ہیں نہیں تجھے چل کے آنا پڑے گا. کہتے نہیں یا اللہ آپ آئیں نا پہلے, پھر میں آؤں گا. ایسا نہیں ہوتا بھائی. اللہ تو بہت بڑے, ان کو کیا ضرورت ہے آنے کی. تو بھائی ہمیں پہلے نا اللہ کی طرف ایک قدم بڑھنا پڑے گا, پھر دیکھو اللہ کیسے آپ کی طرف 2 قدم بڑھتے ہیں. جب بڑھیں گے آپ کو نظر آئے گا, پھر آپ اللہ کی طرف چل کر بڑھیں تو وہ دوڑ کر بڑھیں گے آپ کی طرف. پھر آپ دوڑ کر بڑھیں تو وہ تو آپ کی شہرت سے قریب ہے. آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا پہلے. لیکن پہلا قدم کس کو اٹھانا ہے بھائی؟ ہمیں اٹھانا پڑے گا. مسجد کو نا بالکل آپ یہ نیت کر لیں ابھی سے, کیونکہ میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے صرف مسجد کو پکڑ لیا, باقی چیزیں چھوڑ دیں, گم ہو جاتی ہیں, ہو جانے دیں, میری بلس. میں کہتا ہوں گم کر دیں دنیا کو پورا. لیکن ایک کام اگر آپ نے صرف آج ارادہ کر لیا نا کہ بھائی میں مسجد کو سارا وقت دوں گا, جتنا میرا خالی وقت ہے نا میں ادھر ادھر ضائع نہیں کروں گا, میں اللہ کے گھر میں آ جاؤں گا, پھر آپ دیکھیے گا اس کی برکت. نہ پھر آپ کی کوئی نماز رہے گی انشاءاللہ, نہ آپ کا روزانہ قرآن کی تلاوت ترک ہوگی, نہ آپ کے ذکر اذکار رہ جائیں گے, اور
آپ سے جھوٹ بھی اگر خدا نخواستہ بیماری ہوئی، حسد کی ہوئی، غیبت کی ہوئی، بہتان کی ہوئی، یہ ساری بیماریاں اللہ اس فرشتوں کے مول میں نہ دور کر دے گا۔ یہ صرف ایک بات پہ اگر آپ نے عمل کر لیا۔ کون سی بات پہ؟ اللہ کے گھر میں جم جانا، اللہ کے گھر کے اندر گم ہو جانا، بس پھر آپ دیکھیے گا اس کے اثرات آپ کو کیسے نظر آئیں گے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جو بندہ مسجد کو وقت دیتا ہے نا، ایکسٹرا ٹائم، میں یہ نہیں کہہ رہا صرف بس نماز میں آیا یہی وقت دیا بھاگ گیا، اس کے علاوہ ایکسٹرا ٹائم، کیونکہ ایک قاعدہ ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے بھائی؟ ضابطہ ہوتا ہے۔ قاعدے سے جب بندہ چلتا ہے، وہی 20 سال نوکری کرے، قاعدے سے چلنے سے اس کی تنخواہ اگر 10,000 تھی، بہت زیادہ بڑھتے بڑھتے 50,000 ہو گئی، وہی مل رہی ہے۔ اور قاعدے سے ہٹ کے تھوڑا سا ضابطے پہ آ جائے، تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم دے، مالک سے بات کرے، مالک پوچھ رہا بھائی کیوں پریشان ہے، وہ کہتے ہیں جی بیٹی کی شادی قریب ہے اور 50 لاکھ کی ضرورت ہے، کوئی میں نے انتظام ہی کوئی نہیں کیا، ابھی اس کو اچھی خاصی اماؤنٹ دے دیتا ہے۔ دیکھو تھوڑا سا وقت کے اندر، جو یہ کتنے سالوں میں بھی نوکری کر کے حاصل نہیں کر پاتا۔ تو ہم بھی بھائی ایکسٹرا ٹائم جو ہے نا اللہ کے گھر میں اسپینڈ کریں، لگائیں، پھر آپ دیکھیے گا اس کے ثمرات آپ کو کیسے زبردست نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ کریں گے نا سب؟ گم تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ، نظر آتے رہیں گے، ہم بھی آپ کو دکھتے رہیں گے، اللہ کرے آپ بھی ہمیں دکھتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے انشاءاللہ معاملات ہوں گے عید کے بعد سے، تو وہ میں بس مختصر ذکر کر دوں۔ پیر، منگل اور جمعے کو ہمارا تعلیم بالغہ کی کلاس مغرب کے بعد سے ہوا کرے گی۔ ہفتے کو اور اتوار کو درس ہوتا ہے مغرب کے بعد سے، جیسے ہفتے کو جو ہے وہ درس ہمارا قرآن کا ہوتا ہے اور اتوار کو سیرت کا درس ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ عید والے دن تو ہم ناغہ کر لیں گے، چھٹی کر لیں گے، لیکن عید کے اگلے دوسرے دن سے انشاءاللہ سلسلہ شروع کر دیں گے۔ اور ایڈمیشن بھی ہو رہے ہیں تعلیم بالغہ کے، اس کے اندر بھی تمام ساتھی جو شوق رکھتے ہیں، قرآن ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تجوید پڑھنا چاہتے ہیں، اسی طرح اس میں فقہ بھی ہے، عربی بھی ہے، حدیث بھی ہے، ماشاءاللہ ایک سمجھ لیں عالم شارٹ کورس ہے یہ کم از کم۔ اگر یہ آپ نے شروع کر لیا اور خدا نخواستہ دنیا سے چلے بھی گئے، تو اللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ آپ کے ساتھ فرشتہ لگائیں گے اور یہ عالم بن کے کھڑا ہو جائے۔ دیکھو تھوڑا سا محنت کرنے سے، لیکن شیطان اب کھل جائے گا تو وہ ہٹائے گا پیچھے، لیکن آپ نے شیطان کے چنگل میں گم نہیں ہونا ہے، شیطان کو گما دے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، تمام خطاؤں لغزشوں کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری تمام اقسام کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہم سے ہو سکی، ہم نے کوشش کی، یا اللہ اس میں بڑی کمی کوتاہیاں رہ گئیں، اس پر استغفار کرتے ہیں، آپ سے توبہ بھی کرتے ہیں، یا اللہ اپنی نیت کو درست بھی کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری ان عبادات کو، ٹوٹی پھوٹی عبادات کو، یا اللہ اپنی بارگاہ عظیم میں مکمل طور پہ اللہ اپنے غیب سے ان کو پورا کر کے قبول و منظور فرما لیجئے۔ یا اللہ جتنی خطائیں لغزشیں کوتاہیاں ہم سے سرزد ہو گئیں اس مہینے میں بھی، یا اللہ ان پر نظر نہ فرمائیں، بلکہ یا اللہ اپنی رحمت پر نظر فرماتے ہوئے یا اللہ ہم سب کو بخش دیجئے۔ یا اللہ ہم نے بڑی خطائیں اور یا اللہ اپنی مغفرت میں خود ہم نے رکاوٹیں بہت سی پیدا کی، اور یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، نادان ہیں، یا اللہ بڑے ناسمجھ ہیں، یا اللہ ہم جاہل ہیں، یا اللہ ہم سے بڑا جو ہے مغرور کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا جو ہے کمزور کوئی نہیں ہے، یا اللہ لیکن پھر بھی ہم آپ کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں، اور یا اللہ آپ سے ہی بھیک ہم مانگتے ہیں، دنیا والوں کے در پہ نہیں جاتے، یا اللہ کیونکہ آپ ہی ہمیں مغفرت فرمانے والے ہماری، یا اللہ آپ ہی ہمیں بخشنے والے ہیں، یا اللہ آپ ہی ہمیں جنت میں دھکیلنے والے ہیں، یا اللہ آپ ہی ہمیں جنت میں داخل فرمانے والے ہیں۔ یا اللہ جتنی خطائیں لغزشیں کوتاہیاں ہوئیں، یا اللہ جان بوجھ کر ہو گئیں اور یا پھر بھول کر ہو گئیں، جس طرح بھی ہو گئیں یا اللہ معاف فرما دیجئے۔
یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اور یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ جانے دیجیے، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کا یا اللہ پیشوا بنا دیجیے، یا اللہ ہماری اولادوں کو دین پر مضبوط چٹان بنا دیجیے، یا اللہ ہماری نسلوں کے اندر دین کو پھیلا دیجیے، یا اللہ دین کو عام ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے، یا اللہ ہماری نوجوان نسل کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیجیے، یا اللہ رمضان مکمل ہونے کے بعد ہمیں گم ہو جانے سے بچا لیجیے، یا اللہ اپنے گھر کا کنڈا بنا دیجیے، یا اللہ اپنے گھر کا ہم سب کو کنڈا بنا دیجیے، یا اللہ مسجد کے اندر جڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ مسجد کو جتنا بھی یا اللہ ہمارا فارغ وقت ہے یا مصروف وقت بھی ہے وہ بھی یا اللہ اپنے گھر کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ دینے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اس کے ثمرات ہماری زندگی میں پیدا فرما دیجیے، یا اللہ اس کی برکاتوں سے، اس کی رحمتوں سے ہمارے دنیا کے آخرت کے سارے کاموں کو بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں دنیا سے فراغت عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں دین کے معاملات میں مصروف فرما دیجیے، یا اللہ جتنے میں مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اور یا اللہ اس پریشانی کا علاج بھی انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ وہ آپ کے گھر کے ساتھ جڑ جائے، یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دیجیے، یا اللہ روحانی بیمار ہیں یا اللہ اس کا بھی علاج ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو خوب بلند فرما دیجیے، خصوصاً اس میں ہمارے والدین عزیز و قارب رشتہ دار، ہمارے یہاں مسجد کے جتنے بھی ساتھی اس دنیا سے چلے گئے اللہ نمازی، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، قبر کو یا اللہ ان کا جنت کا باغیچہ بنا دیجیے، یا اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ خوش ہوتے ہیں، یا اللہ اپنی ناراضگی والے اعمال سے ہمیں بچا لیجیے، یا اللہ پورا سال نمازوں کا اہتمام مسجد کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ دنیا کے جھنبیلوں سے ہمیں بچا لیجیے، یا اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لیجیے، یا اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ یہود و نصارہ کے طرز زندگی پہ چلنے سے بچا لیجیے، یا اللہ قرآن کو سمجھ کر یا اللہ اس کا علم یا اللہ پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ قرآن کا نور ہمارے سینوں میں اتار دیجیے، یا اللہ قرآن پاک کو ہم غلط پڑھتے ہیں اور یا اللہ اس پر ہمیں افسوس بھی کوئی نہیں ہے، نہ سیکھنا چاہتے ہیں نہ چھوٹا بننا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم شرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں سفید ریش ہوں، میں کیا جو ہے وہ قاری صاحب کے سامنے بیٹھوں گا، مجھے شرم آتی، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم علم کی ایسی طلب ہو، ایسی پیاس ہو، یا اللہ ان باتوں کو چھوڑ دے، یا اللہ اپنے قرآن کو ٹھیک کر لیں، یا اللہ اپنے قرآن کو ٹھیک کر لیں، یا اللہ علم کو حاصل کرنے میں شرما شرمی کو ختم فرما دیں، یا اللہ ہمیں اپنا قرآن تجوید کے ساتھ سیکھ کر یا اللہ اس کو جو ہے نا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ ہماری نسلوں کے اندر بھی قرآن کی یا اللہ روشنی کو عام فرما دیں، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہمیں بھی عطا فرمائے، یا اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زندگی پہ چلے اپنے صحابہ کو چلایا اور آپ چاہتے تھے ہر امتی ویسا بن جائے، یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے، یا اللہ ہم بہت اس میں کمزور ہیں، اناڑی لوگ ہیں، یا اللہ ہمیں سمجھ کوئی نہیں ہے، علم کوئی نہیں ہے، عمل کوئی نہیں ہے، یا اللہ کوئی عمل کرتے ہیں تو خراب کر دیتے ہیں، سارا سیدھا عمل بھی بگاڑ دیتے ہیں، یا اللہ آپ ہمارے بگڑوں کو ہی سیدھا کر دیں، یا اللہ ہمارے بگڑے اعمال کو ہی ٹھیک کر دیں، یا اللہ ہمارے بگڑے جتنے بھی یا اللہ اعمال ہیں ان کو آپ یا اللہ سیدھا کر کے قبول فرما لیں، یا اللہ آپ تو بہت بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، غفور ہیں، یا اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن یا اللہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، یا اللہ ہم اعمال کرنے کھڑے ہوتے ہیں، یا اللہ ثواب کے بجائے الٹا عذاب کما لیتے ہیں، یا اللہ ثواب کے بجائے الٹا عذاب اپنی جھولیوں میں ڈال لیتے ہیں، یا اللہ ہم اسی نادان بچے کی طرح ہیں جو آگ کو اٹھا کر بھی جل جائے،
جو آگ کو اٹھا کر منہ میں ڈال لے، انگاروں کو اپنے اوپر برسا لے۔ یا اللہ ہم تو وہ نادان بچے ہیں، آپ ہمیں روکتے ہیں، یا اللہ ہم رکتے نہیں ہیں، ہم بہت شرارتی لوگ ہیں، یا اللہ ہم بہت شرارتی بچے ہیں۔ یا اللہ عبادات کا علم کوئی نہیں ہے، عمل بھی کوئی نہیں ہے، یا اللہ سیکھنا بھی نہیں چاہتے، اور یا اللہ جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں۔ یا اللہ آپ کی غفوریت کا بھی یقین ہے، آپ کی رحمانیت کا بھی یقین ہے، آپ کے رحمان ہونے کا بھی یقین ہے، یا اللہ جنت کا بھی یقین ہے، یا اللہ آپ کی ذات کا بھی یقین ہے، یا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ مانگی ہوئی تمام دعاؤں کا بھی یقین ہے۔ یا اللہ اس یقین کے ساتھ آپ سے مانگتے ہیں، یا اللہ اپنے ٹوٹے پھوٹے سارے اعمال کی آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر، یا اللہ آپ کے سامنے وہ اپنے جو ہے ٹوٹے پھوٹے سکے رکھ کر، اور یا اللہ کھرے سکے ہمارے پاس ہیں ہی کوئی نہیں، یا اللہ سارے جو ہے نا ایویں ہی ہیں بس، یا اللہ انہی کو آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیں، یا اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ بغیر حساب کتاب کے عطا فرما دیں، یا اللہ ہمارا حساب کتاب نہ لے، یا اللہ ورنہ ہم پھنس جائیں گے، یا اللہ ہمارا بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں یا اللہ یقینی داخلہ عطا فرما دیں ہمیں، یا اللہ ہم سب کو کامیاب فرما دیں، یا اللہ ہم سب کو کامیاب فرما دیں، یا اللہ آئندہ کی بچی ہوئی زندگی میں یا اللہ اپنے احکامات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے گرنے والے قیمتی موتیوں کے طفیل اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔